أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سورة الانعام آیت نمبر 148. اس سے پہلے بنی اسرائیل اور مشرکین مکہ کے شرک اور بے دینی کا ذکر ہوا. پھر اس کا رد ہوا دلائل کے ساتھ. آج کی آیت کے اندر اللہ رب العزت تمام مشرکین کے دلیل کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کی دلیل کیا ہے. جب بھی وہ شرک اور کفر کرتے ہیں یا بے دینی کا اور گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس کی نسبت اپنے بڑوں کی طرف کرتے ہیں یا اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور اس طرح بلا دلیل وہ اللہ رب العزت کے اوپر الزام لگا کر اپنے اس قبیح اور برے کام کو، شرک اور کفر کو جائز کر دیتے ہیں اپنے لیے. فرمایا سیقول الذین، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکو جو شرک کرتے ہیں. یہاں بعض مفسرین نے ایک نقطہ جو ہے اس کا اظہار کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کے اندر المشرکین کا لفظ آتا ہے تو وہ بطور اصطلاح ہوتا ہے اور وہ مشرکین مکہ کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب اشرکو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ عام ہوتا ہے. اس سے مراد ہر دور کے مشرکین ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہو، چاہے مشرکین مکہ ہو، چاہے گزرے ہوئے ہو، چاہے اس دور کے اور چاہے اس دور کے. تو معلوم ہوا کہ ہر دور کے مشرک کی یہ دلیل ہے. لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے بڑے شرک کرتے. یعنی معاہدین سے، حق پرستوں سے جواب میں وہ کہتے ہیں جب حق پرست ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کی کتاب کی دلیل ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اللہ کے صفات ہے، یہ مخلوق کے صفات نہیں ہو سکتے ہیں. تو پہلے تو وہ اپنے بڑوں کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے. قرآن مجید کے اندر اس مسئلے کو کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان کی اس دلیل کو. جیسے سورۃ الزخرف کے اندر آپ دیکھیں تو سورہ زخرف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر ان کی یہ دلیل پیش کی ہے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون.
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ فرمایا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایک ملت پہ، ایک راستے پہ پایا ہے اور ہم ان کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم گمراہ ہوں۔ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں وہ ملت ابراہیمی پہ گزرے ہیں، دین پہ گزرے ہیں، اور ہم تو ان کے قدم پر بقدم جا رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ ہم گمراہ ہو گئے یا ہمارے بڑے گمراہ ہو گئے؟ تم کل کے بچے ہو، ہمارے بڑے جو ہے وہ کئی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہے، وہ علم والے لوگ تھے۔ جیسے آج دلیل پیش کرتے ہیں، آپ قرآن پیش کریں، آپ سنت پیش کریں، وہ فٹ سے آپ کے سامنے اپنے بڑوں کی دلیل پیش کریں گے۔ کیا ہمارے اتنے بڑے جو گزرے وہ نہیں سمجھتے؟ یہ ان کی کتابیں ہیں، تم فتویٰ لگاؤ کہ وہ مسلم نہیں تھے، وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے۔ اس طرح لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے وہ اپنے بڑوں کا سہارا لیں گے، اور یہ بالکل وہ دلیل ہے جو ہر دور کے اندر مشرک پیش کرتا ہے۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، ہمارے بڑوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ کہے گا کہ وہ بھی گمراہ تھے تمہارے طرح، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جیسے تم گمراہ ایسے تمہارے وہ بڑے گمراہ تھے، ان کے نقش قدم پہ چل کے تم بھی گمراہ ہو گئے۔ میں تو تمہیں اور تمہارے بڑوں سب کو گمراہی پہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے پھر اس کے لیے آگ تیار کی گئی کہ اس میں جلاؤ اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے سے پہلے انبیاء کے حالات کا ان کو پتہ تھا، علم تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑے حکمت کے ساتھ جواب دیا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ وہ بڑے جو تمہارے گزرے ہیں ان کا علم کتاب میں موجود ہے اللہ کے پاس، یعنی لوح محفوظ میں، اور میرا رب جو ہے اس سے نہ خطا ہوتی ہے نہ بھول ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تمہارے بڑے کیا کر کے دنیا سے گئے ہیں، اسے خاموش کر دیا فرعون کو۔ تو ہر دور کے اندر آج بھی آپ قرآن پیش کریں، سنت پیش کریں، یہ اپنے بڑوں کو پیش کریں گے اور لوگوں کو مشتعل کریں گے کہ دیکھو یہ تو بڑے بڑے اماموں کو پہ فتوے لگا رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء پہ فتوے لگا رہے ہیں، ہمارے اکابرین پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ہر گاؤں میں جب بھی اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، دیکھیں یہ ایک عمومی بات قرآن ذکر کر رہا ہے، کوئی خاص نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ جس قوم میں اللہ نے نبی بھیجا ہے اور اس نے دعوت پیش کی تو اس قوم نے اپنے نبی سے کہا الا قال مترفوها، نہ صرف وہ جو اس قوم کے اس وقت کے کھاتے پیتے لوگ تھے، عہدے اور منصب والے لوگ تھے، ان لوگوں نے، وہاں کے باشندوں نے مل کے سب نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے بڑوں کو ایک امت پہ پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم تو ان کے مقتدی ہیں، جس طرح آج کہتے ہیں یہ ہمارے مقتدا گزرے ہم اس کے مقتدی ہیں۔ تو اس طرح آج جو کہہ رہے یہ انہوں نے بھی کہا تھا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم ان کے نقش قدم کے اوپر، ان کے قدم بقدم ہم چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا قال اولو جئتکم بأحد مما وجدتم علیہ آباءکم، اگرچہ میں زیادہ صحیح اور ہدایت کی بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس دین سے، ان باتوں سے جس میں تم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو لے کے تم ہمارے پاس آئے ہو دعوت، ہم اس کے کافر ہیں، منکر ہیں، ہم نہیں مانتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ آج بھی یہی کہتے ہیں، آپ قرآن پیش کریں بڑے تکبر کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ وہ کہہ دیں گے جاؤ جاؤ ہم تمہارے اس قرآن کو نہیں مانتے۔ تو
تو یہ قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ اول دلیل تو ان کی یہ تھی اپنے بڑوں کی. جب یہ دلیل اللہ رب العزت نے رد کر دی کہ تمہارا بڑے جو ہے یہ دین میں دلیل نہیں ہے، دین میں دلیل یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پیش کرو، اللہ کے رسول کو پیش کرو. اللہ نے کہا یا رسول نے کہا ہے. تمہارے بڑے دلیل نہیں ہے، تمہارے مولوی دلیل نہیں ہے، تمہارے پیر دلیل نہیں ہے، تمہارے علامہ دلیل نہیں ہے، تمہارے قاضی دلیل نہیں ہے، تمہارے امام دلیل نہیں ہے، تمہارے صوفیاء دلیل نہیں ہے، تمہارے پیر اور مرشد دلیل نہیں ہے. تو اب انہوں نے ساتھ میں یہ کہنا شروع کر دیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. دیکھیے یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے چاہا تو ہمارے بڑوں نے یہ کیا اور ہم نے کیا. اب آپ دیکھو وہ مشرک جن سے اب تک موحدین کی لڑائی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک مت کرو، اب وہ توحید کے اس نیچ پہ آ گئے جو غلط تھا، لیکن اس کو وہ توحید کہنے لگے کہ بھائی ہم تو سب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تم بھی تو کہتے ہو نا اللہ کرتا ہے. تو بھائی اگر یہ شرک اور کفر ہے، یہ حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہے واقعی تو اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا نا. اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ اس پہ راضی تھا ہم سے، اس لیے ہم نے کر دیا، ہمارے بڑوں نے بھی کر دیا. اب آپ دیکھیں پینترا کیسے بدلا. تو اب قرآن اس کا جواب کر رہا ہے، یہاں بھی کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں سورۃ الاعراف دیکھیں آپ، اس کے بعد سورۃ الاعراف آتی ہے. اس سورہ کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا یہی قول جو ہے وہ ذکر کیا ہے. فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. جب بھی یہ کوئی فاحشہ کا کام کرتے ہیں، فاحشہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو عام طور پر فاحشہ کہتے ہیں کوئی زنا کو، بے حیائی کے کام کو، اس کے ساتھ اس کو خاص کر دیا. لیکن عربی کے اندر الفحش والفحشاء والفاحشۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی بات، کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی فعل جو قباحت کے اندر حد سے گزر جائے اس کو فحشہ کہتے ہیں، اس کو فحش کہتے ہیں، اس کو فاحشہ کہتے ہیں. یعنی بے حیائی کے جتنے بھی کام ہے جب وہ اپنے حد سے بڑھ جائے تو وہ زنا ہو جاتا ہے. آنکھوں سے دیکھنا بھی زنا ہے، کانوں سے فحاشی کی باتیں سننا بھی زنا ہے. لیکن جب فرض سے اس کا عمل کیا جائے تو وہ تصدیق ہو جاتی ہے اور اس کو فاحشہ مبینہ کہتے ہیں. پھر یہ اب زنا کے حد تک پہنچ گیا. اسی طرح شرک بھی فاحشہ کے اندر آتا ہے، یہ بھی فحش کام ہے. اور ہر اللہ اور رسول کی نافرمانی جو ببانگ دہل اور کھل کے کیا جائے، اس تمام کے تمام فاحشہ کے اندر شامل ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب فاحشہ کا کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اس پر ہم نے اپنے بڑوں کا پایا، اپنے بڑوں کو پایا ہے. تعویذ گنڈوں کا کام ہے، درگاہوں پہ جاتے ہیں، پیری موریدی ہے، یا رسول یاری مدد کے نعرے ہیں، غیر اللہ کے نظر و نیاز ہے، یا اسی قسم کے دوسرے کام ہے، چاہے وہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، جتنے بھی کام ہوتے ہیں. تو اس میں سے بالکل جو معاشرے کے اندر اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے تو اس سے تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ چیزیں بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بڑوں نے بھی یہ کام کیے ہیں. تو اول تو الزام لگاتے ہیں اپنے بڑوں پہ کہ انہوں نے کیا، ان کو دیکھ کے ہم نے کیا ہے. اس کے بعد دوسرا الزام لگاتے ہیں واللہ امرنا بہا، اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے. جس طرح وہاں کا اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا، یہاں کہتے ہیں کہ اللہ نے امر دیا. تو اب اللہ جواب کر رہا ہے، قل ان سے کہو ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ فحشاء کا حکم نہیں دیتا ہے. سورہ نحل میں کہا
اللہ رب العزت جو ہے فحشاء سے منع کرتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، وہ تو فحشاء کے کاموں سے منع کرتا ہے، وہ حکم نہیں دیتا ہے اس کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ایسی بات تم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو جس کے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تمہارے پاس علم نہیں، بغیر علم کی ایسی باتیں کرتے ہو۔ اسی مضمون کو آپ دیکھیں سورۃ النحل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 35 کے اندر ذکر فرمایا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ۔ اب دیکھیں یہاں وضاحت ہو رہی ہے کہ شرک بھی فحشاء کے اندر آتا ہے، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما عبدنا من دونہ من شیء، تو اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہ کرتے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ ہم سے کرا رہا ہے، اللہ کے محبوب کام ہے یہ، جو ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں وہاں سجدے کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یہ اللہ چاہتا ہے نہ۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، اللہ چاہتا ہے تو ہم کرتے، نہ ہم کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اللہ کے علاوہ کوئی چیز حرام بھی نہ کرتے۔ تم کہتے ہو نا کہ تم نے اپنے طرف سے حرام کیا، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے طرف سے بھی حرام کرتے تو اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے۔ کیسے ظالم ہے، کیسے منطقی ہے، یہ کیسی منطق شیطان نے ان کو سکھائی ہے۔ فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کام کرتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ان کے بڑے بھی اسی طرح کی منطقیں پیش کرتے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، ہمارے رسولوں پر تو پہنچا دینا ہے، بس بات پہنچا دو، باقی آنا تو ہمارے پاس ہے نا۔ وذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، ہمارے پاس آئے گے، ہم ان کا حساب کر لیں گے، اللہ فرماتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے بڑے کرتے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور نوٹ کریں آپ، وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک ہے رضا الہی، ایک ہے مشیت الہی۔ مشرک اس کے اندر فرق نہیں کرتا ہے، یا اگر وہ فرق کرتا ہے تو جان بوجھ کے وہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ مشیت الہی الگ چیز ہے اور رضا الہی الگ چیز ہے۔ مشیت الہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے دنیا کی زندگی میں، اس نے چاہا اس نے اختیار دے دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دکھا دیے، یہ سیدھا ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی رضا کیا ہے؟ رضا اس کی یہ ہے لا یرضی لعبادہ الکفر، وہ کفر کو اپنے بندے کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، اس پہ راضی نہیں ہے وہ، اس لیے اس نے توحید کا حکم دیا، شرک سے منع کر دیا، اس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کر دیا۔ اب مشیت میں دونوں آتی ہے، دونوں آتی ہے باوجود پوری قوت کے۔ اللہ رب العزت نے دو راستے دکھا دیے اور انسان کو اختیار دے دیا کہ تمہاری مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اس کو مشیت کہتے ہیں۔ تم ایمان لاؤ یا تم نہ لاؤ، میں نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، دو مقامات ہیں میرے پاس، میری بات مانو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ اس کی مشیت ہے۔ لیکن رضا اس کی یہ ہے کہ کفر مت کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، شرک مت کرو، زنا مت کرو، ڈکیتیاں مت کرو، چوریاں مت کرو، ملاوٹ مت کرو، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، سود کا کاروبار مت کرو، نیکیوں کے کام کرو، اللہ کی فرما برداری، اس کے رسول کی اطاعت، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نیک سلوک، یہ اب رضا ہے اس کی۔ تو مشیت تو اللہ کی یہ ہے لیکن رضا اللہ کی یہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے مشرک، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے بڑے کرتے۔ ظالمو، مشیت تو اللہ کی ہے، اس نے تمہیں اختیار دے دیا، لیکن یہ اللہ کی رضا تو نہیں ہے۔
ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو، کذالک اسی طرح کذب الذین من قبلہم، تکذیب کی ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی اس طرح سے تکذیب ان سے پہلے ان کے بڑوں نے بھی کی ہے۔ حتیٰ، اب نتیجہ کیا نکلا، حتیٰ یہاں تک، ذاقوا بأسنا، کہ ہمارا عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ آج ان کو بھی ہم نے اختیار دیا ہے، چھٹی دی ہے، مزے ان کے، جو کرنا چاہے وہ کر لے، جتنا کرنا چاہے وہ کر لے۔ کیا اس ظالم مولوی کو، کیا اس ظالم پیر کو، کیا اس فارغ التحصیل مولوی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، زمین سے فصلیں اگانا اللہ کا کام ہے، موت زندگی دینا اللہ کا کام ہے، لیکن پوری ڈٹائی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ نہیں آخر زمانے میں دجال یہ کرے گا۔ کیا اس کو نہیں پتہ ہے کہ موت دینا یہ اللہ کا کام، زندگی کا دینا اللہ کا کام ہے؟ لیکن شاہ ولی اللہ کے انفاس العارفین تمہارے سامنے پیش کر دے گا کہ دیکھو یہ تو ہمارے اولیاء بھی کرتے تھے، آدمی کو مارتے تھے اور آدمی کو زندہ کر لیتے تھے۔ کیا ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ صفات تصرف کے صرف ایک اللہ کے پاس ہے؟ کسی کے گلے میں تعویذ لٹکا دیا، کسی کے ہاتھ میں کالا داغا باندھ دیا، کسی کے گھر پہ کالا جھنڈا کھڑا کر دیا، کسی کے گھر پہ گائے کا سینگ لگا دیا۔ یہ کہاں سے یہ سارا شرک اور کفر آیا؟ پوری ڈٹائی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، ضد کے ساتھ، اناد کے ساتھ یہ اللہ کا مقابلہ یہ کر رہے ہیں، حق کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، حق کی، اللہ کی کتاب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک ذاقوا بأسنا، کہ ہمارا عذاب کا مزہ انہوں نے چکھا ہے۔ پھر چیختے رہے، فرعون نے بھی کہا کہ میں ایمان لے آئے، لیکن اللہ نے فرمایا الآن اب ایمان لاتے ہو، وقد عصیت، اس سے پہلے تو تم نافرمان بنا ہوا تھا، وکنت من المفسدین، زمین میں بڑا فسادی بنا ہوا تھا، جو بھی کہتا تھا کہ اللہ ہے کہ اس کا شریک نہیں ہے تو مقابلے کے لیے نکل آتا تھا، ضرورنی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، یہ اپنے رب کو پکار لے۔ اس وقت تو یہ کہا کرتا تھا، اب ایمان لاتا ہے۔ تو ہر مشرک موت کے وقت جب عذاب کو دیکھے گا ایمان لائے گا، لیکن وہ ایمان نافع نہیں ہوگا، وہ مقبول نہیں ہوگا۔ قل ان سے کہو، اللہ فرماتا ہے اے نبی، هل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی علم اور دلیل تمہارے پاس ہو تو وہ پیش کر دو۔ فتخرجوہ لنا، تو وہ لے آؤ ہمارے پاس، نکال لے آؤ ہمارے پاس۔ ان تتبعونا، اب خلاصہ اللہ نکال رہا ہے، ان تتبعونا، تم پیروی نہیں کرتے، الا الظن، مگر ظن کی، تم ظن کی پیروی کرتے ہو۔ اور ظن کیا چیز ہوتا ہے؟ ظن اصل میں کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو، خیال اور گمان کے پیچھے چلنا، مشکوک باتوں کے اوپر چلنا، بلا دلیل چیزوں کے اوپر چلنا، تو ظن اصل میں خیال اور گمان ہے۔ ہاں جب اس کی دلیل آ جائے تو وہ پھر قوی ہو جاتا ہے، قوی دلیل کے ساتھ اور یقین کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کی دلیل نہ ہو تو وہ شک کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ یونس، آپ دیکھیں سورۃ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 35 کے اندر یہ آیت تھوڑی سی آیت نمبر ہے 36، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور پیروی نہیں کرتے اکثر مگر گمان کی، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اب قرآن اور سنت یہ حق ہے، اللہ اور رسول کی بات یہ حق ہے، اس کے مقابلے میں تم ظن سے کام لو کہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے، شاید ایسا ہو، اتنے لوگ جو کر رہے ہیں، اتنے کثرت سے لوگ جو کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ گمراہ ہو گئے، تو یہ کہتے ہیں اس کو ظن۔ یہ ظن تمہارا
یہ حق کے مقابلے میں، قرآن اور سنت کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے جو یہ کچھ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان تتبعون، تم پیروی نہیں کرتے، الا الظن، مگر ظن کی، گمان کی، وان انتم، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، مگر اٹکل پچو، اٹکل سے کام لیتے ہو، اندھیروں میں تیر چلاتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہو۔ سیقول الذین، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکو، جو شرک کرتے ہیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے بڑے، ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے ہم، من شیئن، کچھ، کوئی بھی چیز ہم حرام نہ کرتے۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین، تکذیب کی تھی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی، یہاں تک، ذاقوا باسنا، ذاقوا، چکھ لیا انہوں نے، باسنا، عذاب ہمارا۔ قل، ان سے کہو، هل عندکم، کیا ہے تمہارے پاس، من علم، کوئی دلیل، کوئی علم، فتخرجوہ، تو لے آؤ وہ دلیل، لنا، ہمارے پاس، ان تتبعون، پیروی نہیں کرتے تم، الا الظن، مگر خیال اور گمان کی، وان انتم، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، مگر اٹکل کرنے والے۔